بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تب ورقہ بن نوفل نے کہا، اچھا اب میں بھی راضی ہوں۔ پس خدیجہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مصروف رہیں۔ جب پیغمبر خدا نے نیک کاری میں کمر باندھی، افضال باری سے اس سال پانی بہت برسا، یہاں تک کہ دیوار کعبہ پر بھی نقصان آ گیا۔ یہ دیکھ کر قریشیوں نے بھی ارادہ کیا کہ کعبے کی 4 دیواری توڑ کر از سر نو پھر بنا دیں گے، مگر وہ عذاب الہی سے ڈرتے تھے اور اس میں متردد رہتے تھے۔ ایک دن ایک عورت نے چاہا کہ کعبے کے اندر عود جلا دیں۔ خدا کی مرضی سے اس پر آگ غیب سے آ کر گری۔ بعد جگہ جو کعبے کے اندر کی تھی وہ سب جل گئی۔ اہل قریش نے پھر اتفاق کیا کہ کعبے کی دیوار توڑ کر از سر نو تعمیر کریں، لیکن وہ عذاب الہی سے ڈرتے تھے۔ اور اس وقت قوم کا سردار ولید ابن مغیرہ تھا۔ وہ بولا کہ ہماری نیت خدا کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ہم کعبے کو توڑ کر دوبارہ بنا دیں گے، اور یہ تو بموجب آبادی ہے نہ کہ خرابی۔ اس بات میں قبائل عرب 4 فرقے ہوئے اور بات یہ طے پائی کہ ہر ایک فرقے کا ایک رکن کعبے کو توڑ کر تعمیر کرے۔ پس 4 فرقوں نے متواتر دور سے کھڑے ہو کر دیوار کعبے کو دیکھا کہ اس کو کس طرح سے توڑا جائے، اور 5ویں ولید بن مغیرہ اپنے ہاتھ سے لے کر دیوار کعبہ کے پاس تھوڑا لے کر گیا، اور اس کے ساتھ مخزوم بھی تھے۔ ولید ابن مغیرہ نے ان سے کہا، اللہ تعالی ہماری نیت کو خوب جانتا ہے۔ یہ کہہ کر کعبے کی دیوار پر ہتھوڑا مار کر اس کو گرا دیا۔ جب اور لوگوں نے دیکھا کہ ولید ابن مغیرہ نے کعبے کی دیوار کو توڑ دیا ہے، پھر سب قبیلے متفق ہو کر کہنے لگے کہ ہم سب آج دیوار پر ضرب لگائیں گے، دیکھیں آج کی رات ابن مغیرہ پر آفت نازل ہوتی ہے یا نہیں، پھر ہم مل کر 3 دیواریں توڑ ڈالیں گے۔ جب انہوں نے ولید ابن مغیرہ کو سلامت دیکھا تو پھر ہر قبیلے نے اپنے اپنے حصے کی دیوار جو مقرر کی تھی توڑ ڈالی، اور با انداز قد آدم زمین کھود کر نیچے سے پتھر لگا کر دیواریں کعبہ کی اٹھائیں تاکہ صدمہ سیل سے محفوظ رہے۔ اور حجر اسود کو دیوار پر اٹھاتے وقت سب قبیلوں میں تنازع ہوا، یعنی ہاشم اور بنی امیہ اور بنی زہرہ اور بنی مخدوم۔ ہر قبیلہ کہتا تھا کہ ان سے ہم کو فضیلت زیادہ ہے۔ ان لوگوں سے یہاں تک کہ سخن درازی ہوئی، اور پھر ایک مدت تک برابر یہ سلسلہ جاری رہا۔ آخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ ایک دوسرے پر پتھر مارنے لگے۔ آخر میں یہ بات اس پر ختم ہوئی کہ ایک روز لڑائی کا وعدہ کیا جائے کہ فلاں دن آپس میں لڑائی ہوگی، لیکن دانش مندوں نے اس بات کو منع کیا۔ اس بات سے باز آؤ، اور پس لڑائی آپس میں کرنا اچھی بات نہیں۔
اور ہم تمہیں اعلیٰ قسم کی تدبیر بتاتے ہیں جس سے تمہارا آپس کا جھگڑا مٹ جائے گا۔ اگر تم لوگوں نے مل کر اس پر عمل کیا، اور وہ ہے کہ اول شخص جو صبح کو کعبے کے دروازے پر آئے تم اس کو منصف مقرر کرو، جو وہ کہے وہ مانو اور پھر اسی پر عمل کرو۔ یہ بات جب سب نے سنی اور بہت غور و فکر کرنے کے بعد سب نے راضی ہو کر کہا، بہت اچھا، وہ جو کہے گا ہم اس کو ضرور مانیں گے۔ چنانچہ صبح کو سب سے اول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی حرم شریف میں حاضر ہوئے۔ پھر سب کوئی کہنے لگے، آج صبح سے اول محمد امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آئے ہیں، ہم ان کو اپنا حاکم و منصف مقرر کرتے ہیں، اور جو کچھ ہمارے واسطے فرمائیں گے ہم اس کو ضرور تسلیم کریں گے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ایک حکمت عملی کی کہ ایک چادر زمین پر بچھا دی، پھر حجر اسود کو اس چادر پر رکھا اور 4 قبیلوں میں سے ایک ایک آدمی کو طلب کیا، اور ان سے آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ہر ایک کونا چادر کا پکڑ کر کعبہ کی دیوار کے پاس لے جاؤ۔ اسی طرح سے 4 قبیلے اس پتھر کے اٹھانے میں مساوی ہوں گے، برابر ہوں گے۔ پھر سب نے اس طرح سے چادر کو پکڑ کر حجر اسود کو اٹھا کر اس رکن کے پاس کے جہاں اب ہے لے گئے، اور کہنے لگے کہ ایک متبرک بزرگ چاہیے کہ وہ تنہا حجر اسود کو اٹھا کر دیوار کعبہ پر رکھ دے۔ اور چونکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب کے سب راضی تھے، کہنے لگے اگر کوئی حجر اسود کو تنہا اٹھا کر کعبہ پر رکھے تو اس وقت محمد ابن عبداللہ سب سے بہتر اور افضل ہے۔ تب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 4 قبیلوں نے کہا، آپ خود ہی اس حجر اسود کو تنہا اٹھا کر خانہ کعبہ کی دیوار پر نصب کر دیں۔ چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حجر اسود کو اکیلے ہی اٹھا کر خانہ کعبہ کی دیوار پر نصب کر دیا، جہاں اب بھی اس جگہ پر نصب ہے۔ جب خانہ کعبہ کی دیواروں کی تعمیر سے فراغت ہوئی اور چھت اور دروازے باقی رہے، اس واسطے کہ مکے میں لکڑی میسر نہ تھی اور اس وقت وہاں کوئی نجار یعنی درخان بھی نہ تھا، ان ایام میں نجاشی بادشاہ حبش نے ارادہ کیا کہ ایک معبد خانہ بنا کر عبادت کرے۔ تب لکڑی اور ہتھیار اور نجار درخان استاد اور کاریگر کشتی سے ملک شام میں بھیجے۔ خدا کی مرضی ایسی ہوئی کہ دریا میں کشتی آتے وقت راہ میں ڈوب گئی، اور آدمی جتنے کشتی پر تھے کوئی لکڑیوں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ بہتے بہتے موج دریا نے ان سب کو لکڑی سمیت کنارے پر لگا دیا۔ قوم قریش نے جب یہ سنا تو انہوں نے فوراً ہی ابو طالب کو لکڑی خریدنے بھیجا۔ جب ابو طالب گئے تو لکڑی والوں نے ان سے کہا کہ جب تک ہم اپنے بادشاہ کو اس بات کی اطلاع نہ کریں گے تب تک ہم کو اختیار نہیں کہ ہم لکڑی وغیرہ بیچیں۔ پھر انہوں نے ایک نامہ بادشاہ کے پاس بھیجا اور اس کا جواب بادشاہ نے یہ لکھا کہ مال خزانے میں جتنا تمہارے پاس ہے
وہ سب لے جا کر کعبے میں خرچ کرو۔ تب بادشاہ کا حکم پانے سے لکڑیاں کعبے کی چھت اور دروازوں میں لگائیں، پھر خانہ کعبہ بے فضل خدا درست ہو گیا۔ میں اس واقعہ کو اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ بیان اسماء خصائل حمیدہ آن حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک حدیث میں یوں آیا ہے کہ قد مبارک آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درمیانہ تھا اور گندمی رنگ تھا اور کشادہ پیشانی اور دونوں آنکھوں بویں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پتلی اور باریک تھی، آمیختہ بھی نہ تھی بلکہ بیچ میں تھوڑا سا فاصلہ تھا، اور درمیان دونوں بویں کے ایک رگ تھی۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی غصے میں آتے تو وہ پھول جاتی، اور ناک مبارک آپ کی دراز اور اونچی تھی اور اس کے اوپر ایک نور چمکتا تھا، اور چہرہ مبارک آپ کا ملائم اور برابر تھا، اور دہن مبارک کشادہ تھا، اور دانت مبارک آپ کے صاف اور روشن تھے، اور اوپر کے دونوں دانتوں کے درمیان تھوڑا سا شگاف تھا، اور ریش اور سر مبارک میں تقریباً 20 بال سفید تھے، اور بال آپ کے پیچیدہ تھے، سیدھے نہ تھے، اور شکن بالوں کی میانہ تھی، اور چہرہ مبارک آپ کا مانند 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا، اور درمیان دونوں کندھوں کے پارہ گشت مائے بیضا کبوتر کے تھے، اور اس میں نقش و رنگ برنگ کے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہی مور نبوت تھی اور محمد رسول اللہ اسی پر لکھا ہوا تھا، اور بعد وفات آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ مور نبوت اٹھا لی اللہ تعالیٰ نے، اور سینہ مبارک بھی آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کشادہ تھا، اور آپ کی چھاتی سے ناف تک ایک خط بریک سا تھا، اور بازو اور کندھے اور چھاتی پر بال نہ تھے، اور ہڈی کندھے کی اور گھٹنے کی اور زانوں کی موٹی تھی، ہر دو بندوبست اور 2 کف دست و پا گوشت اور نرم تھے، اور جسم مبارک نورانی اور پاکیزہ تھا اور لطیف اور معتدل تھا، اور جب خاموش بیٹھے ہوتے تو ایک ہیبت اور شکوہ بشرہ پر زہر ہوتا، اور جس وقت بات کرتے نزاکت اور لطافت معلوم ہوتی، اور جو شخص آپ کو دور سے دیکھتا وہ جمال اور تازگی پاتا، اور جو نزدیک آ کر مشاہدہ کرتا ملات اور شرینی حاصل ہوتی۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی بھوک اور پیاس کا شکوہ منہ پر نہ لاتے، بلکہ جب کبھی بھوکے پیاسے زیادہ ہوتے تو آب زمزم کے پانی سے قناعت فرماتے تھے، اور جو چیز آپ کے پیچھے پردے میں ہوتی وہ چیز مثل سامنے کے نظر آتی، اور یہ آپ کو معجزہ اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا تھا، اور شب طریق میں مانند روز روشن کے دیکھتے تھے، اور آن حضرت کے لعاب دین مبارک سے آب شور شیریں ہو جاتا تھا، اور اگر کوئی اس لعاب کو چاٹ لیتا تو تمام دن اس کو دودھ پینے کی حاجت نہ ہوتی تھی، اور بغل مبارک میں آپ کے بال نہ تھے، اور سیاہ جسم مبارک کا سایہ زمین پر نہ پڑتا تھا، اور آواز آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسروں کی آواز سے دور جاتی تھی، اور آپ دوری سے بات کر لیتے تھے، اور جب سوتے آنکھ زہر میں آپ کی غنودہ اور چشم باطن کشودہ انتظار دئی کی رہتی تھی، اور آپ کے جسم مبارک سے بوئے مشک اور عنبر کی زہر ہوتی،
یہاں تک کہ کوچہ بازار میں تشریف لے جاتے تو لوگ معلوم کرتے تھے کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر تشریف لائے تھے، اور جب جائے ضرورت کو جاتے تو نشان غائط و بول کوئی بھی نہ دیکھتا تھا، کیونکہ زمین کو حکم تھا کہ فوراً اپنے اندر فرو کر لے، اس وجہ سے نشان لوگوں کو نظر نہ آتا تھا، اور بوئے عطر سے اس سے نکلتی تھی۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تولد ہوئے تو تمام نجاست سے آپ کا بدن بالکل پاک و صاف تھا، اور آپ قدرتی مختون پیدا ہوئے تھے اور گہوارے میں بات کرتے تھے۔ اگر چاند کی طرف نظر کرتے تو چاند بھی متوجہ ہو کر آن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں کرتا تھا، اور ابر ہمیشہ سارے مبارک پر ماند چھتری کے سایہ دار ہوتا، اور اگر کسی درخت کے قریب جاتے تو درخت خود ہی جھک کر سلام کرتا اور اپنا سایہ جہاں تک ہوتا کرتا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑوں میں جوئیں نہ پڑتی تھی، اور آپ کے جسم مبارک پر مکھی بھی نہ بیٹھتی تھی بے وجہ ادب و تعظیم کے۔ اور جب آپ دراز گوش گھوڑے پر یا اونٹ پر سوار ہوتے تو اس وقت بول و براز نہ کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں جب کہ ساری مخلوق کو پیدا کر کے فرمایا الست بربکم، یعنی ترجمہ کیا میں نہیں ہوں تمہارا پروردگار اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پر آن حضرت نے کہا اور تمام مخلوق نے بھی کہا کالو بلا، یعنی تو پروردگار میرا ہے۔ اور شب معراج پر براق پر سوار ہو کر آسمان پر جانا، قاب و قوسین کے نزدیک اور دیدار الہی سے مشرف ہونا، یہ تمام خصوصیات کسی اور نبی کو حاصل نہ ہوئی۔ غصہ خوشنودی آن حضرت کے مطابق احکام قرآن مجید کے تھے، اور چہرہ مبارک آپ کا ہمیشہ بشاش و خرم رہتا تھا، اور جس عمر میں رضا الہی نہ ہوتی اس میں غفلت برتے تھے، اور شجاعت و سخاوت میں سب سے پہلے تھے، ایسا کہ کوئی سائل آپ کے دروازے سے خالی نہ جاتا، اور اگر موجود نہ ہوتا تو عذر خواہی کر کے اس کا دل خوش کرتے اور بات جلدی نہ فرماتے تھے، تأمل اور غور و فکر کے بعد بیان فرماتے تھے، اور غریب یا جہل مسائل دینی پوچھنے میں سخن درست یا سخت بات سے پوچھتا یا الہاؤ زاری کرتا تو سن کر دل میں صبر فرماتے تھے، اور کسی کو کسی طرح سے ناخوش ہونے نہ دیتے تھے۔ الغرض آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم تھا، جو کوئی صحبت گرامی میں بیٹھتا تو وہ ہرگز وہاں سے برداشتہ خاطر نہ ہوتا، اور راست گوئی اور ایفائے وعدہ اور بردباری آپ میں بے حد تھی، اور کثرت سے تمام خلائق سے شفقت فرماتے تھے، سوائے جہاد کے کبھی کسی کو اپنے دست مبارک سے آزاد نہیں کیا، اور دعوت غنی خواہ فقیر ہو خواہ آزاد ہو خواہ غلام سب کی قبول فرما لیا کرتے تھے، اور ہر متنفس کا ہدیہ تحائف قبول فرماتے تھے، اور باعوض اس چیز کے مثل اس کے یا اس سے بہتر اسے بھیج دیتے، اور اپنے اصحاب سے ہمیشہ دوستی رکھتے تھے، اور ان کی دلداری بھی کیا کرتے، اور ہمیشہ ہر شخص سے خیر و عافیت سے دریافت کرتے تھے، اور اگر کوئی سفر کو جاتا یا پھر کوئی بیمار ہوتا تو اس کی عیادت کرتے اور دعا بھی فرماتے، اور اگر کوئی مسلمان مر جاتا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے، اور نماز جنازہ پڑھ کر اس کے واسطے
دعائے خیر و مغفرت کی فرماتے تھے اور پسماندہ کے پاس جا کر تعزیت و تہنیت فرماتے تھے اور ہر حال میں اپنے ہمسایوں کی خبر گیری رکھتے تھے۔ جب کسی مومن مسلمان سے ملاقات ہوتی تو پہلے السلام علیکم کرتے اور جو لوگ اپنے کسی معاملات میں معذرت پیش کرتے ان کی عذر خواہی کو سنتے۔